وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ اور اسی طرح سے ہمارے معاشرے میں ایک عقیدہ یہ بھی بنا لیا جاتا ہے کہ اگر بلی، ہم کہیں سفر پر ہو رہے ہوں، کہیں جا رہے ہوں، اگر بلی ہمارا راستہ کاٹ دے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ارے میرے سامنے نحوست گزری، اب میرا یہ کام نہیں ہونے والا، ارادہ ترک کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من ردته الطیرہ عن حاجتی فقد اشرک، کہ جس کسی کو اس کے کام سے یہ بدشگونی روک دے اس نے شرک کیا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ محترم بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو ایسا عقیدہ اور ایسی بے آمیز تصویر اسلام کی شکل میں عطا فرمائی جس کو لے کر زمین پر بسنے والا انسان عالم بالا پر بسنے والی مخلوق کے ساتھ ناطہ جوڑ لیتا ہے، اور جس کا تعلق رب العالمین سے مضبوطی کے ساتھ استوار ہو جاتا ہے۔ محترم حضرات، جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں اس دور کو سائنٹیفک دور کہا جاتا ہے۔ سائنسی ایجادات، سائنسی ترقیاں، علم و تحقیق کی جستجو اس دور کا خاصہ ہے اور اس دور کی اڑان کا ایک بہت اہم سبب ہے۔ اتنی ترقیوں کے باوجود اور اتنی عالمی طور پر علم و تحقیق میں آگے بڑھنے کے باوجود اس دور کے پچھڑنے اور ذلیل ہونے کا ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ اس زمانے کے لوگ زمانے قدیم کی طرح ان دیومالائی قصوں کو تسلیم کرتے ہیں، ان داستانوں کو اپناتے ہیں، ان کہاوتوں کو تسلیم کرتے ہیں اور ان قصوں پر بھروسہ کرتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جن کی بنیاد کچھ نہیں ہوتی۔ اسی کو کہتے ہیں اندھ وشواس، کہ جس کی کوئی حقیقت نہ ہو اس کو حقیقت تسلیم کر لیا جائے، جس کی کوئی بنیاد نہ ہو اس بنیاد پر اپنے آپ کو اس پر آمادہ کیا جائے اور اپنا عقیدہ اس کے مطابق باندھا جائے، اس کو کہتے ہیں اندھ وشواس۔ اور اس کو اگر دوسرے الفاظ میں کہیں تو نحوست بھی اسی سے ملتی جلتی چیز ہے، بدعقیدگی بھی اس سے ملتی جلتی چیز ہے، اور بدشگونی بھی اسی سے ملتی جلتی چیز ہے۔ حضرات، بڑے افسوس اور تعجب کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ موجودہ دور کا انسان جس نے ستاروں پر کمندیں ڈالی ہے،
جس نے چاند پر بسیرا کرنے کی جستجو کی ہے، جس نے سمندر کی گہرائیوں کو ناپنے کا ہنر جانا ہے، اس دور کا اتنا ترقی یافتہ انسان ہونے کے باوجود ایسی دیومالائی قصوں پر اعتبار کر رہا ہے جس کا کوئی بنیاد نہیں اور جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آسمان پر اور سورج پر تو اس نے سفر کر لیا، چاند پر اس نے سفر کر لیا، لیکن اپنے افکار اور اپنے خیالات میں وہ سفر کر نہ سکا۔ گزرنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، گزرنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ حضرات، اس زمین پر شیطانی ہتھ کنڈوں میں سے ایک ہتھ کنڈا یہ ہے جس کو شیطان نے خود کہا ہے اور اللہ رب العالمین نے اس کو اپنے کلام میں بیان فرمایا ہے۔ کیا ہے شیطانی حربہ؟ شیطان کہتا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، اے اللہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں انسانیت پر ان کے سامنے سے حملہ کروں گا، ومن خلفہم، انسانیت کے پیچھے سے حملہ کروں گا، وعن ایمانہم، انسانیت کے دائیں جانب سے حملہ کروں گا، وعن شمائلہم، انسانیت کے بائیں جانب سے حملہ کروں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور انسانیت کی اکثریت کو تو موحد نہیں پائے گا، توحید پرست نہیں پائے گا، انسانیت کی اکثریت کو شرک کی دلدل میں تو دھسا ہوا پائے گا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے شیطان نے جو یہ وعدہ کیا تھا، شیطان نے یہ جو سوچ لے کر اس نے کام شروع کیا تھا، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ شیطان یہ اپنے فکر میں کامیاب ہے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، شیطان نے اپنے گمان کو سچ کر دکھایا اور مومنوں کے ایک گروہ کو چھوڑ کر بہت سارے لوگ اس کی اتباع میں اور اس کی اندھی تقلید میں لگ گئے۔ شیطانی ہتھ کنڈوں میں سے ایک ہتھ کنڈا جو بڑا ہتھ کنڈا ہے وہ یہ ہے کہ شیطان انسان کے عقیدے پر حملہ کرتا ہے، شیطان انسان کی توحید پر حملہ کرتا ہے، شیطان انسان کے دین پر حملہ کرتا ہے، شیطان انسان کے اخلاق پر حملہ کرتا ہے، شیطان انسان کی توحید پر حملہ کر کے توحید کی روح کو کھینچ کر شرک کی روح اس کے اندر پھونک دیتا ہے۔ اور اس کی بہت ساری شکلیں، یہی میرا موضوع ہے جو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے کہ اندھ وشواس کی جو ہمارے درمیان شکلیں پائی جاتی ہیں، نحوست کی جو تصویریں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، بدشگونی کی جو شکلیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، یہی مجھے بتانا ہے اور ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے یہ مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ حضرات، زمانے قدیم میں ایسا ہوتا تھا کہ جب کبھی وہ سفر کے لیے نکلتے تھے زمانے جاہلیت میں تو ایک پرندے کو اڑاتے تھے، اور بعض روایت کے مطابق وہ تیر نکالتے تھے، اور بعض روایت کے مطابق وہ ستاروں کے ذریعے اندازہ لگایا کرتے تھے۔ پرندوں کو اڑا دیے، پرندے کو اڑانے کے بعد اگر وہ پرندہ دائیں جانب اڑ جاتا تو اپنا سفر جاری رکھتے تھے، اگر وہ پرندہ بائیں جانب اڑتا تو اس تصور کو اپنے اوپر لاگو کر لیتے کہ میرا یہ سفر کامیاب نہیں ہوگا۔ نحوست، اندھ وشواس، بدشگونی اسی کا نام ہے، اپنے آپ کو سفر سے روک لیا کرتے تھے۔ اور زمانے جدید کا انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی قسمت معلوم کرنے کے لیے، اپنی کنڈلی معلوم کرنے کے لیے وہ انسان کے پاس جاتا ہے جو فٹ پاتھ پر طوطے لے کر بیٹھ جاتا ہے، اس کے پاس چند پڑیاں ہوتی ہیں، وہ پڑیاں طوطے کے سامنے بکھرتا ہے، طوطا ایک پڑی نکالتا ہے اور اس میں اس کے زندگی کے تعلق سے کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، بس طوطے نے وہ پڑی اٹھائی اور انسان نے اس پر اندھ وشواس کر لیا۔ وہ زمانے قدیم کا انسان تھا اور یہ زمانے جدید کا انسان ہے۔ اور بہت سارے انسان ایسے ہیں جن کا ایمان ستاروں پر ہے۔ وہ کیسے؟ بارش نازل ہوتی ہے، انسانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ بارش نازل ہوتی ہے تو یہ بارش جو نازل ہوئی وہ فلاں ستارے کی حرکت کی وجہ سے نازل ہوئی۔
آج کسی کے گھر میں بڑی شخصیت کا انتقال ہوا اور اسی دن اگر ستارہ ٹوٹ کر زمین پر گرتا ہے تو یہ عقیدہ بنا لیا جاتا ہے کہ فلاں ستارہ ٹوٹ کر گر رہا ہے، گویا کہ بڑے حادثے کی خبر دے رہا ہے کہ آج بڑا حادثہ ہونے والا ہے، آج کسی بڑے شخص کی وفات ہونے والی ہے۔ شریعت نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صبح کی نماز پڑھا کر فارغ ہوئے اور اس رات میں بارش ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج بہت سارے لوگ ستاروں پر ایمان لائے اور بہت سارے لوگوں نے ستاروں کا انکار کیا، اللہ رب العالمین پر ایمان لائے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول ستاروں پر ایمان لانے والے کون اور اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والے کون؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ بارش جو نازل ہوئی فلاں ستارے کی وجہ سے، وہ ستاروں پر ایمان لانے والا ہے اور اللہ کا انکار کرنے والا ہے، اور جس نے یہ عقیدہ رکھا مطرنا بفضل اللہ ورحمتی، یہ جو بارش ہوئی اللہ کے فضل سے، اس کی رحمت سے ہوئی، وہ ستاروں کا انکار کرنے والا ہے اور اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والا ہے۔ ستاروں کے اندر کوئی تاثیر نہیں ہوتی حضرات، ستاروں کے اندر کوئی تاثیر نہیں ہوتی، ستارے ہماری قسمت بڑھانے والے نہیں ہوتے، ستارے بارش کو نازل کرنے والے نہیں ہوتے، ستارے کسی کی زندگی اور موت کا فیصلہ دینے والے نہیں ہوتے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں جو بھی مصیبت لاحق ہوتی ہے، ہمارے گھر میں جو بھی آفتیں آتی ہیں، ہمارے گھر میں جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، ہمارے اوپر جو موت کے حادثے گزرتے ہیں، ہمارے گھر میں جو غم کی لہریں دوڑتی ہیں، إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، یہ اللہ رب العالمین نے تقدیر میں لکھ دیا ہے، هو مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون، اگر حقیقی معنوں میں مومن ہو ستاروں پر نہیں اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنا چاہیے۔ یہ ہوئی ستاروں کی بات۔ اب بہت سارے لوگ زمانے کے اعتبار سے بھی اندھ وشواس کے گڑھے میں گرے ہوئے، زمانے کے اعتبار سے۔ وہ کیسے؟ ابھی دیکھیں آج ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے، اس سے پہلے جو مہینہ گزرا وہ سفر کا مہینہ تھا۔ سفر کے بارے میں لوگوں کا یہ ذہن ہے، یہ تصور ہے کہ سفر کے مہینے میں کسی بھی کام کی ابتدا نہیں کریں گے، نہ شادی کریں گے، نہ کاروبار کی ابتدا کریں گے، نہ گھر شفٹ کریں گے، کسی بھی کام کی ابتدا سفر کے مہینے میں نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے برکتی کا مہینہ ہے، اندھ وشواس، بے برکتی کا مہینہ ہے، بدشگونی کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں ہم کسی بھی کام کی ابتدا نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ولا صفر، ماہ سفر اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کے اندر نحوست نہیں ہوتا۔ اور بعض لوگ دن کے تعلق سے بھی اندھ وشواس کے قائل ہیں کہ منگل اور بدھ کے دن کو انسان یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن ہم کوئی کام نہیں کریں گے۔ اور بہت سارے ہمارے مسلم بھائی، جن کو ہم مسلم بھائی کہتے ہیں، ایسے ہیں کہ جب ان کے گھر میں شادی کی رسم آتی ہے اور بچے اور بچی کی تاریخ نکالنے کا معاملہ آتا ہے تو درگاہ کے مجاور کو بلاتے ہیں، بابا کو بلاتے ہیں مہورت نکالنے۔ جو رسم ہندوانہ تھی وہ رسم مسلمان کر رہے ہیں، مہورت نکالنا ہے۔ پھر وہ بابا آ کر کہے گا کہ منگل کے دن نہیں رکھنا ہے تاریخ، بدھ کے دن تاریخ نہیں رکھنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نحوست والا دن ہے، اندھ وشواس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ زمانے کا خالق اللہ رب العالمین ہے، دنوں کا خالق اللہ رب العالمین ہے، خیر و شر کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ زمانے قدیم میں ایسا ہوتا تھا، ماہ شوال جو رمضان کے بعد والا مہینہ ہے، اس مہینے کا نام ہے ماہ شوال۔ شوال کے مہینے کے تعلق سے لوگوں کا یہ گمان تھا، یہ تصور بنا ہوا تھا، اگر شوال کے مہینے میں ہم اپنی بچی کا نکاح کریں گے تو یہ نکاح فلاپ جائے گا، یہ نکاح بہت دیر تک نہیں ٹھہرے گا، یہ نکاح ٹوٹ جائے گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے لوگو جو ماہ شوال کو منحوس سمجھتے ہو، اندھ وشواس رکھتے ہو، کیا دیکھتے نہیں ہو کہ ماہ شوال میں میری اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی،
اور ماہ شوال میں میری رخصتی ہوئی، اور کیا دیکھتے نہیں ہو کہ سب بیویوں میں چہیتی بیوی اگر کوئی ہے تو وہ میں ہوں۔ گویا کہ انہوں نے اس عقیدے کی توڑ کی، اس عقیدے پر مار کیا جو عقیدہ کے زمانے جاہلیت سے ان کے درمیان آ رہا تھا۔ زمانہ خیر و شر کا مالک نہیں، مہینہ خیر و شر کا مالک نہیں، اور نہ ہی تو کوئی دن خیر و شر کا مالک ہے۔ خیر و شر کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ خیر و شر کے ساری کنجیاں اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ جس دن چاہے جس کو چاہے رب العالمین نوازتا ہے، جس دن چاہے جس زمانے میں چاہے اللہ رب العالمین اس کو ذلیل کرتا ہے۔ کیا عقیدہ ہونا چاہیے ہمارا؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ وہ شہنشاہ، اے شہنشاہ تو جس کو چاہے بادشاہ بنا دے، اور تو جس کو چاہے بھکاری بنا دے، تو جس کو چاہے کسی کے سر پر بادشاہ کا تاج رکھ دے، اور تو جس کو چاہے غریب اور ناتوا بنا دے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء، تو جسے چاہے سر بلند کرے عزت دار بنائے، اور تو جس کو چاہے ذلیل سے دوچار کرے۔ بیدک الخیر، سارے خیر کی چابیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، ساری خیرات اور سارے بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، نہ کسی زمانے کے ہاتھ میں ہیں، نہ کسی مہینے کے ہاتھ میں ہیں، نہ کسی دن کے ہاتھ میں ہیں، نہ کسی وقت کے ہاتھ میں ہیں، ساری خیر و بھلائیاں رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں۔ انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کوئی زمانہ خیر و بھلائی کا مالک نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے حضرات، لوگ پرندوں کے تعلق سے اور جانوروں کے تعلق سے بھی اندھ وشواس رکھتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ جیسے دیکھیں زمانے ماضی میں جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ پرندوں کو اڑا کر فال نکالتے تھے۔ ہمارے زمانے حال میں طوطوں کے ذریعے لوگ فال نکال رہے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے زمانے میں ایک عقیدہ یہ بھی پایا جاتا ہے پرندے کے تعلق سے کہ اگر گھر کے اوپر الو بیٹھ کر آواز کر دے تو قیامت کا دن سمجھا جاتا ہے اسے۔ مطلب یہ ہے کہ اب گھر پر کوئی بڑی مصیبت ٹوٹنے والی ہے، گھر پر کوئی بڑی آفت آنے والی ہے، اس لیے کہ یہ جو الو ہے یہ گھروں پر عام طور پر نہیں بولتا، یہ جنگلوں میں بولتا ہے یا بیابانوں میں بولتا ہے، وہاں پر آوازیں کرتا ہے۔ گھر پر کسی کے اگر بیٹھ کر یہ الو بول دے تو اس کے بارے میں یہ تصور بنا لیا جاتا ہے کہ گھر والوں پر اب مصیبت ٹوٹنے والی ہے۔ اللہ کے رسول نے اس عقیدے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا لا عدوى ولا طیرہ ولا ہامۃ ولا صفرہ۔ الو کا بولنا کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ الو کا بولنا یا خاموش رہنا انسان کی زندگی کے خیر و شر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تمہارے خیر و شر کا مالک تو اللہ رب العالمین ہے۔ اسی طرح سے ہمارے گھر کی خواتین عام طور پہ عقیدہ رکھتی ہے کہ مغرب کے بعد میں اگر گھر میں کوئی چپکلی بول دے، آواز کر دے، تو یہ تصور بنا لیا جاتا ہے کہ رات کے وقت گھر میں نہ جانے کیا حادثہ آ جائے گا، اب کون سی مصیبت ٹوٹنے والی ہے، اب کون سی بربادی کا سامنا ہمیں کرنا ہے۔ اور اسی طرح سے ہمارے معاشرے میں ایک عقیدہ یہ بھی بنا لیا جاتا ہے کہ اگر بلی، ہم کہیں سفر پر ہو رہے ہوں، کہیں جا رہے ہوں، اگر بلی ہمارا راستہ کاٹ دے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ارے میرے سامنے نحوست گزری، اب میرا یہ کام نہیں ہونے والا، ارادہ ترک کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من ردته الطیرہ عن حاجتی فقد اشرک، کہ جس کسی کو اس کے کام سے یہ بدشگونی روک دے اس نے شرک کیا۔ ایک بلی کیا 1000 بلیاں آپ لے لیں، اور 1000 بلیاں کیا یہ تو جانور ہیں، اگر ہزاروں لاکھوں انسان مل کر بھی آپ کا نقصان کرنا چاہیں تو رب العالمین کہتا ہے کہ تمہارا وہ کچھ نقصان نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ عقیدہ دیا۔ کیا عقیدہ دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ اس بات کو جان لو، اس بات کا علم اچھی طرح حاصل کر لو کہ پوری ایک بلی تو کیا پوری امت بھی مل کر تم کو نقصان پہنچانا چاہے، تمہارے اوپر غم کے سائے منڈلانا چاہے، تمہارے اوپر حادثاتی دور گزارنا چاہے، لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وہ اتنا ہی تمہارا فائدہ پہنچائیں گے جتنا فائدہ کہ اللہ رب العالمین نے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اس بات کا بھی علم اچھی طرح حاصل کر لو کہ پوری انسانیت مل کر، پوری امت مل کر تمہارا نقصان کرنا چاہے تو اتنا ہی نقصان کرے گی جتنا نقصان کہ اللہ رب العالمین نے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ نہ بلی راستہ کاٹے گی، نہ کوا کچھ بولنے سے کچھ ہوگا، نہ الو کے پکارنے سے کوئی حادثات اور آفتیں آئیں گی۔ یہ تو اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، اس کا کرشمہ ہے، اس کا اختیار ہے، اس کی مخلوق ہے، وہ جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور حضرات، اسی سے ہمارے معاشرے میں بہت سارے افراد ایسے بھی ہیں جو طرح طرح کی چیزوں کو لے کر طرح طرح کے عقیدے رکھے ہوئے ہیں، جیسے 786 ایک نمبر ہے 786، اس کو اپنے گھروں کے سامنے لٹکاتے ہیں، اپنی گاڑیوں پر لٹکاتے ہیں، اپنے مکانوں پر لٹکاتے ہیں، اپنے دکانوں پر لٹکاتے ہیں، شاپنگ مالوں پر لٹکاتے ہیں، اور اس سے سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ غلط بات ہے، غلط بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بتائیے آسمان سے جو آیت نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا 786 کی شکل میں نازل ہوئی؟ جی ہاں، 786 کی شکل میں نازل ہوئی ہے؟ نہیں، غلط بات ہے حضرات۔ بلکہ میں یہاں کہنا چاہوں گا 786 کا معنی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں بلکہ ہندوؤں کے بھگوان کا نام ہے۔ تو اگر آپ حروف ابجد کو اگر آپ نمبرات سے جوڑنے لگیں گے، الفبا کے ساتھ جوڑنے لگیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ 786 کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں بلکہ تو ہندوؤں کے بھگوان کا نام ہے۔ قرآن جو نازل ہوا وہ الفاظ میں نازل ہوا، حدیث اللہ کے رسول نے جو بیان فرمائی وہ الفاظ کی شکل میں بیان فرمائی، نمبرات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں آپ کا نام عبداللہ ہو تو میں آپ کو کہوں گا 2006، کوئی اس طرح کہے گا کسی کو کہ کسی کا نام عبد الرحمن ہو اور اس کو نمبر کے ذریعے پکارا جائے؟ اس طرح انسان برداشت کرے گا؟ یہ ناقابل برداشت ہوگا۔ تو شریعت نے بھی اس کو ناقابل برداشت کہا ہے۔ اسی طرح سے حضرات، ہمارے معاشرے میں بعض حضرات ایسے انگوٹھی پہنتے ہیں، کون سے کلر کی؟ فیروزے کلر کی، اور کیا تصور ہوتا ہے یہ انگوٹھی سے میرے فائدے ہوں گے، یہ انگوٹھی مجھے حادثات سے بچائیں گے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں جو درگاہوں کے مجاور ہوتے ہیں اور بابائیں ہوتے ہیں، 10 انگلیوں میں 10 انگوٹیاں ان کی ہوتی ہیں، اور ہر انگوٹھی کا الگ الگ کارنامہ ہوتا ہے، یہ فلاں کام کرنے والی ہے، یہ فلاں نقصان کو دور کرنے والی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ فیروزے کلر کی ایک انگوٹھی کیا حجر اسود بھی اٹھا کر آپ گلے میں لٹکائیں تب بھی آپ کے فائدے اور نقصان کے مالک نہیں۔ کیوں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جب آپ حجر اسود کے سامنے تشریف لے گئے، اس کو بوسہ دینے لگے تو حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا، کیا کہا؟ انی لأعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک۔ اللہ کی قسم مجھے اچھی طرح معلوم ہے تیری حیثیت صرف ایک پتھر کی ہے، تو صرف ایک پتھر ہے، تو صرف ایک سنگ ہے، اس کے علاوہ تیری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں تجھے بوسہ دیکھتے ہوئے نہ دیکھتا تھا تو تجھے کوئی کبھی میں بوسہ نہیں دیتا، اس لیے کہ تو کسی فائدے کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے۔ یہ فیروزے کلر کی انگوٹھی آپ کا کیا فائدہ اور نقصان کرے گی؟ اسی طرح سے حضرات، بعض حضرات ایسا بھی کرتے ہیں کہ جب نیا گھر بناتے ہیں تو واستو کے نظریے کے مطابق گھر بناتے ہیں، کسی بابا کے نظریے کے مطابق گھر بناتے ہیں، کسی قبر کے مجاور کے مطابق گھر بناتے ہیں، اور وہ جو چیز جہاں سیٹ کرنے کے لیے کہتا ہے وہی چیز سیٹ کرتے ہیں، اور یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے خلاف ورزی ہم کریں گے تو گھر میں مصیبتیں ٹوٹیں گی، پریشانیاں آئیں گی۔
گھر میں مصیبتیں ہو جائیں گی، پریشانیاں آئیں گی. اس لیے ہم کیا دیکھتے ہیں، جب کبھی کوئی نیا گھر بناتا ہے تو بکرا ذبح کرتا ہے، بکرا ذبح کرتا ہے. اور مقصد کیا ہوتا ہے بکرا ذبح کرنے کا؟ اللہ والے بھی ہیں، اللہ کے شکرانے کے طور پر ذبح کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جائز ہے. لیکن اکثریت ایسی ہے بکرا ذبح کرنے سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ اس گھر میں جو شیاطین بسے ہوئے ہیں، اس گھر میں جو جنات کا بسیرا ہے، یہ اس کو ذبح کرنے کی وجہ سے یہ ختم ہو جائیں گے، یہاں سے چلے جائیں گے. یہ ان کا عقیدہ ہوتا ہے. یہ اندھ وشواس ہے، یہ اندھ وشواس ہے، یہ غلط نظریہ ہے، یہ غلط تصور ہے، یہ غلط عقیدہ ہے. قرآن نے ہم کو کیا عقیدہ دیا؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اے انسانوں، اس حقیقت کو اچھی طرح جان لو کہ اگر اللہ رب العالمین تمہیں تکلیف سے دوچار کرنا چاہے تو کائنات کی کوئی طاقت اللہ رب العالمین کی بھیجی ہوئی تکلیف کو نہیں ہٹا سکتی. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اگر اللہ رب العالمین تمہارے اوپر خیر اور بھلائی نازل کرنا چاہے تو رب العالمین خیر اور بھلائی بھیجنے پر پوری طرح قادر ہے، اور اس کی خیر اور بھلائی کو ٹالنے والا کوئی نہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. لہذا حضرات، ایسے بہت سارے عقیدے ہیں، بہت سارے اوہام اور خرافات ہیں. لوگوں کے تعلق سے لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کی شادی ہو گئی، شادی کے کچھ دن بعد شوہر کا انتقال ہو گیا، اس عورت کے وجود کو منحوس سمجھا جاتا ہے. نتیجے میں وہ عورت کسی فنکشن میں نہیں جا سکتی، کسی نو بیاہی کے شادی میں نہیں جا سکتی، وہ کہیں باہر نہیں جا سکتی، نہ ہی تو کسی نئے بچے کے پاس جا سکتی ہے. اس کے وجود کو سراپا نحوست تسلیم کر لیا جاتا ہے. اتنا بڑا زخم وہ پہلے جھیل رہی ہے. ایک تو شوہر کی جدائی کا زخم جھیل رہی ہے، بیوگی کا زخم جھیل رہی ہے، اوپر سے معاشرے کے ان تانوں کو برداشت کر رہی ہے کہ تیرے وجود سے، تیری شادی کی وجہ سے تو نے اپنے شوہر کو نگل لیا. اسی طرح سے بچوں کے تعلق سے یہ عقیدہ معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو جائے اور پیدائش کے دن گھر کے کسی سربراہ کا انتقال ہو جائے، کسی سرپرست کا انتقال ہو جائے، تو کیا تصور کر لیا جاتا ہے؟ بچے کی پیدائش کو منحوس سمجھا جاتا ہے. اندھ وشواس، بدشگونی کہ یہ آیا اور اس کو نگل لیا. نعوذ باللہ. موت و حیات کا مالک انہوں نے بچوں کی پیدائش کو بنا لیا. هو الذی یحیی و یمیت. موت و حیات کی ساری لگامیں اللہ رب العالمین کے پاس ہے. اللہ رب العالمین موت و حیات کا مالک ہے، اور ہم نے یہ کیا کیا کہ یہ سارے موت و حیات کے فیصلے کو لے کر لوگوں کے ساتھ منسلک کر دیا. نعوذ باللہ. اسی طرح سے لوگوں کا، خاص طور پہ یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، لیکن غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر بھی سرایت کر گیا ہے. وہ کیا عقیدہ ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ تناسخ ارواح، جسے کہتے ہیں روحوں کا پھرنا، روحوں کا پھرنا. الو کی شکل میں روح آ کر جب بولتی ہے تو ہمارے گھر میں گویا کہ مقتول وہ قاتل سے بدلہ لینے کی فرمائش کر رہی، ایسا ہوتا ہے. عام طور پہ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ ان کے گھر کا کوئی فرد اگر حادثاتی طور پر مر گیا تو یہ مان لیتے ہیں کہ اس کی روح بھٹک رہی ہے، اس کی روح بھٹک رہی ہے، اور یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ قاتل سے اس کے مقتول کا بدلہ لے لیا جائے. شریعت نے ہمیں کیا عقیدہ دیا؟ شریعت نے ہمیں عقیدہ دیا کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کا جسم قبر میں رہتا ہے، اگر وہ نیک ہو تو اس کی روح اعلیٰ علیین میں رہتی ہے، اگر وہ بد ہو، برا ہو تو اس کی روح سجین میں رہتی ہے، یا تو جنت میں ہوگی یا تو جہنم میں ہوگی. شریعت نے ہمیں یہ عقیدہ دیا. لہذا حضرات، بہت ضروری ہے. ایسے خیالات کبھی کبھار ہمارے بھی ذہن و خیالات میں آتے ہیں، لیکن شریعت نے اس کا حل یہ بتایا ہے کہ اس موقع پر ہم کو ان اوہام، خرافات اور ان عقیدوں پر توجہ دینے کے بجائے اللہ رب العالمین پر اگر ہم بھروسہ کریں گے تو اللہ رب العالمین اس بھروسے کے نتیجے میں یہ خیالات ہمارے دل سے نکال دے گا، دماغ سے نکال دے گا. اسی طرح دوسرا طریقہ یہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمائی، یہ دعا پڑھتے رہیں، اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت. اے اللہ، بھلائیاں جو آ رہی ہیں وہ بھی تیری طرف سے ہیں، برائیاں جو آ رہی ہیں وہ بھی تیری طرف سے. ولا حول ولا قوت الا بک. ساری طاقت و قوت کا مالک تو اکیلا ہی ہے. لہذا ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے حضرات. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں اس بد عقیدگی سے بچ کر اگر انسان زندگی گزارے،
ان اوہام اور خرافات سے بچ کر جو انسان زندگی گزارے، اب دیکھیں اس کے لیے اللہ رب العالمین نے کتنا بڑا انعام تیار کر رکھا ہے۔ وہ کسی زمانے کو منحوس نہیں سمجھتا، وہ کسی خاندان کو منحوس نہیں سمجھتا، ستاروں میں وہ تاثیر نہیں سمجھتا، اور نحوست کا عقیدہ پرندوں کے ساتھ نہیں جوڑتا اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، رب العالمین لوگوں کا حساب و کتاب لے رہا ہوگا، لیکن 70,000 افراد ایسے ہوں گے کہ حساب و کتاب کے دن بھی ان کا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ 4 لوگ ہیں۔ سب سے پہلے وہ لوگ ہم الذین لا یسترقون، وہ جھاڑ پھونک نہیں کرتے، ولا یکتوون، وہ داغ کے ذریعے علاج نہیں کرتے، ولا یتطیرون، وہ بدشگونی نہیں لیتے، بدفعلی نہیں لیتے، اندوشواس نہیں رکھتے، وعلی ربہم یتوکلون، ان کا بھروسہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین پر ہوتا ہے۔ یہ 4 قسم کے لوگوں کو اللہ رب العالمین بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرماتا ہے۔ لہذا حضرات بہت ضروری ہے کہ عقیدہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، عقیدہ ہماری زندگی کی بہت بڑی دولت ہے، عقیدہ ہماری زندگی کا بہت بڑا سرمایہ ہے، عقیدہ ہماری زندگی کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ زندگی میں بھی کامیابی نصیب فرمائے گا، قبر کی منزل میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، اور حشر کی عدالت میں بھی کامیابی نصیب فرمائے گا، نارے جہنم سے بچا کر ہمیں جنت کا وارث بنائے گا۔ اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، اپنے دین کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ نئے دور میں، نئے زمانے میں ان اوہام، خرافات اور باطل عقائد سے اپنے دامن کو پاک و صاف رکھ کر اسلامی عقیدے کے زیر سایہ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ میں دعا کرتا ہوں رب العالمین سے، بار الہ ہم سب کو اپنے عقیدے کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما، بار الہ اسلامی عقیدے کے زیر سایہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، بار الہ جو خرافات لوگوں نے مچائے رکھے ہیں ان سب سے ہماری حفاظت فرما، بار الہ نیک عقیدہ اپنے دل میں سجائے رکھنے اور نیک عقیدے کے ساتھ اس زندگی سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔